السلام علیکم عزیزان محترم، یہ جو ہماری سیریز ہے اس کے اندر ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر ایک اجمالی طور پر ایک نظر ڈالیں گے کہ آیا یہ کتابیں جو ہیں اہل سنت کی یہ کس طرح کی ہیں، اور ان کے جو لکھنے والے ہیں بخاری اور مسلم ان کی شخصیت کس طرح کی ہے، اور آیا یہ کتابیں جو ہیں مسند ہیں بھی یا مسند نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے دو قیمتی چیزیں چھوڑی ہیں تاکہ مسلمان ہمیشہ ضلالت و گمراہی سے محفوظ رہیں۔ ان دو چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اہل بیت ہیں۔ عزیزان محترم، ہم لوگ جانتے ہیں کہ عالم اسلام میں پائی جانے والی تمام روایات پر تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ صحیح احادیث سے صحیح مطالب نکال کر قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا جا سکے، تاکہ مسلمان اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔ اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں سے سب سے مشہور کتاب جو حدیث کی تمام کتابوں سے معتبر قرار پائی، یہاں تک کہ اہل سنت کے عالموں نے اسے قرآن کے بعد معتبر ترین کتاب کا درجہ دیا ہے اور اسے دین کے سمجھنے کا اہم ذریعہ قرار دیا ہے، وہ کتاب ہے صحیح بخاری۔ جب تک ہم کسی کتاب کے بارے میں بحث نہ کریں، تحقیق نہ کریں، اعتراض نہ کریں، سوال نہ کریں، اس وقت تک عزیزان محترم ہم اس کتاب کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے عزیزان محترم صحیح بخاری کو سمجھنے کے لیے بھی تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ اس کتاب کی خصوصیات کو سمجھ سکیں۔ عزیزان، اس سیریز میں ہم کوشش کریں گے کہ صحیح بخاری کے علمی معیار کو جان سکیں اور اس کتاب کی فکری اور دینی حیثیت کو معلوم کر سکیں اور پتہ لگا سکیں کہ اس کتاب نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس حد تک خدمت کی ہے۔ سب سے پہلے عزیزان محترم ہم امام بخاری کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری قمری سال کے سن میں 194 میں بخاری خراسان میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی ذمہ داری اٹھائی۔ عزیزان محترم، بخاری اپنی زندگی کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال کی عمر میں حدیثوں کو حفظ کرنا شروع کیا اور 16 سال کی عمر میں اپنی ماں اور بڑے بھائی کے ساتھ مکے روانہ ہو گئے۔ 6 سال مکہ اور مدینہ میں زندگی گزاری، اور ان سالوں میں بخاری نے دینی علوم کو حاصل کیا اور انہوں نے حدیثوں کو جمع آوری کے لیے شام، مصر، الجزیرہ، بغداد، بصرہ، خراسان کا سفر کیا۔ عزیزان محترم، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب وہ نشاپور پہنچے تو قرآن کے مخلوق ہونے کی بحث چھڑی ہوئی تھی۔ یہ بحث بخاری اور محمد بن یحییٰ دہلی کے درمیان کشمکش کا سبب بنی۔ بخاری علم حاصل کرنے اور چند کتابیں لکھنے کے بعد اپنے شہر واپس پلٹے، اور بخارا کے والی خالد بن احمد کا اختلاف کا سبب بنا کہ وہ سمرقند آئے اور ایک گاؤں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ عزیزان محترم، قمری سال 256 میں جب ان کی عمر 62 برس تھی، انہوں نے اس جہان فانی کو الوداع کہا۔ عزیزان محترم، امام بخاری نے 18 کتابیں لکھی اور ان کتابوں میں اہم ترین کتاب صحیح البخاری کو کہا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کے علاوہ بخاری کی چند کتابیں ہیں: التاریخ الکبیر، تاریخ الواسطہ، تاریخ الصغیر، خلق الافعال والعباد، اور اسی طرح کی اور ڈیفرنٹ کتابیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ عزیزان محترم، اب ہم بات کرتے ہیں کتاب صحیح بخاری کی بات پہ۔ یہ کتاب اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں سے سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے، جو اہل سنت کے نزدیک حدیث کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں موجود احادیث کو 9 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تمام احادیث کو موضوع کے لحاظ سے ان ابواب میں رکھا گیا ہے، اور وہ موضوعات جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اس کتاب کے دوسرے، تیسرے اور چوتھے حصے میں فقہی ابواب کو جگہ دی گئی ہے۔ بخاری نے کتاب کے 5ویں باب میں مناقب کو بیان کیا ہے، 6 باب میں قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، 7ویں باب میں کچھ فقہی ابواب کو جگہ دی ہے جیسے نکاح، طلاق وغیرہ، اور 8ویں باب کے اندر دعا کے متعلق روایات کو کچھ فقہی مسائل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور عزیزان محترم، کتاب کے آخر میں منامات، توحید وغیرہ کے قوانین کو بہترین خاتمے کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ عزیزان محترم، صحیح بخاری میں حدیثوں کی کل تعداد کتنی ہے؟
اہل سنت کے علماء میں صحیح بخاری کی حدیثوں کی تعداد کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہدی الساری میں ابن جہد ابن صلاح سے نقل کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں تکراری اور غیر تکراری حدیثوں کی تعداد 7275 ہے، جبکہ ریاض میں چھپی ہوئی صحیح بخاری کی 2 جلدوں میں حدیثوں کی تعداد 7563 ہے، اور دوسری طرف فہرست البخاری میں رضوان محمد رضوان نے ابن حجر سے نقل کیا ہے کہ صحیح بخاری میں موجود حدیثوں کی تعداد 9082 ہے۔ صحیح بخاری کی آدھی سے زیادہ روایات تکراری ہیں، اس بنا پر غیر تکراری روایات کی تعداد 4000 ہے، اور ان روایات میں سے 1341 روایتیں معلق ہیں، یعنی ان کی سند کامل نہیں ہے، اور بہت ساری روایتوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں بلکہ اصحاب یا تابعین کے کلام کو نقل کیا گیا ہے۔ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے ابن حجر کی بات درست لگتی ہے کہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل روایتوں کی تعداد صرف 2602 ہے۔ عزیزان محترم، امام بخاری کی کتابوں میں صحیح بخاری کے علاوہ دوسری کتابیں علماء اہل سنت کی نظر میں، کیونکہ عزیزان محترم بخاری کی 118 کتابیں سامنے آئی، 59 کتابوں میں پوری کتاب یا اکثر کتاب صحیح بخاری کی شرح پر مشتمل ہے، 27 کتابیں صحیح بخاری کے حاشیے پر مشتمل ہیں، 15 کتابیں صحیح بخاری کے خلاصے پر مشتمل ہیں، 16 کتابیں صحیح بخاری میں موجود موضوعات پر لکھی گئی ہیں۔ اب عزیزان محترم ہم بات کرتے ہیں کہ بخاری کا حدیثوں کو نقل کرنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ عزیزان محترم، حدیثوں پر پابندی کے اثرات۔ کچھ سادہ لوگ مسلمان جو علم حدیث سے آشنا ہی نہیں رکھتے اور حدیث کے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب تمام حدیثیں بغیر کمی اور زیادتی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اور نقل کرنے والوں نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام الفاظ کو کلام کی ترافتوں کے ذریعے سے بغیر کمی اور زیادتی کے نقل کیا ہے، اور یہ حدیثوں کا مجموعہ نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ عزیزان محترم، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ صحیح بخاری کی تمام روایات اسی طرح نقل ہوئی ہیں اور سب کی سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، حالانکہ اس بات کو عقل قبول نہیں کرتی، کیونکہ بہت بعید ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا حافظہ اتنا تیز ہو اور وہ اس انتظار میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بیان فرمائیں اور وہ اس کلام کو بغیر کمی اور زیادتی کے آگے پہنچائیں۔